جوان صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو ان سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جرنلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. ٹھیک. جن صاحب آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں we are talking to the people of Pakistan because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹو تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ نو, دس از آر پرسپیکٹو آن دس, دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ وائی از ہی ڈوئنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو ریاست, میں آئی وڈ ڈس ایگری, ٹین ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے. اٹ از ناٹ ڈیفینسو, اٹ از پریگمیٹک. اینڈ اٹ از دس پریگمیٹزم آف دی اسٹیٹ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں, جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے, وہ کیوں نہیں کر دیتے, یہ کیوں نہیں کر دیتے.
بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی، زبانیں، سوچ، علاقوں کے لوگ ہیں. وی بلیو that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. اس میں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک فرد واحد ایسا آ گیا ہے جو کہ اپنی ذات کو جمہوریت سے بڑا سمجھتا ہے، ریاست سے بڑا سمجھتا ہے، پاکستان کے مفادات سے بڑا سمجھتا ہے، تو ہم اس پورے سسٹم کو کوشچن کر دیں. نو، وی شوڈ ناٹ. So we are being very pragmatic over here. Very huge media prowess of the India. آپ نے ٹیک آن نہیں کیا، آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. So you have that strength. لیکن somehow آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں 3 سال سے. ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. ورنہ ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے. کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں. We believe in engaging with the national media because we believe strongly کہ آپ بھی ملک کے اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم سب بنیان مرصوص ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی بات کریں، سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں. ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں. 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے، 40 لاکھ تقریباً آپ سالانہ آبادی ایڈ کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے ملک کی آبادی آپ پورے سال ایڈ کیے جا رہے ہیں ہر سال. اس پہ بات کریں بیکاز دیٹ ریکوائر لاٹ آف ریسورسز. آپ کی ابھی بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، اس سے کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کے مال ڈنگر مویشی بہہ گئے ہیں، جانیں گئی ہیں. 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ کا ایک اندازے کے مطابق آپ کا کم سے کم پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا 2.5-3 مہینے کے اندر. 1 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے $1 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے برابر ہے. آپ نے 25 سے 30 ارب ڈالر کا پانی جو ہے بہا دیا. 13 سے 14 ملین ایکڑ فیٹ آپ کی سٹوریج ہے. اگلے سال اس سے بھی زیادہ بارشیں ہونی ہیں. اس کی سٹوریج کو، اس کی کنالز پہ یہ آبجیکٹو بات چیت ہے، یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے نیشنل میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے فوڈ سیکورٹی چاہیے. اس کے لیے آپ نے اپنے کلٹیویبل لینڈ کو بڑھانا ہے. آپ نے اپنی اکانومی کے لیے اپنی منرلز کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. آپ کی جو جیو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں آپ کو، جو کاؤنٹر ٹیررزم کی آ رہی ہیں، جو ہندوستان سے آ رہی ہیں، آپ ان پہ آبجیکٹیولی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ جی ہمارے خیال میں دس از دی بیٹر وے ٹو ڈو اٹ. سو دیر آر، اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی دیر آر ڈزنز نہیں ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں وچ آر ایکچوئل ایشوز. لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say she say اس نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو yes we know it، لیکن میں پردہ رکھ رہا سی.